الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تاجدار رسالت سراپا جود و سخاوت شمع بزم ہدایت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دن اور رات میں میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے مجھ پر تین بار درود پاک پڑھے، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، اس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ پچھلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں یہ تنہا رضا کا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، مدنی چینل پیش کر رہا ہے آج کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن، جس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ وہ امام احمد رضا خان سبحان اللہ کہ جنہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے رسائل کے ذریعے، اپنے فتاویٰ کے ذریعے، اپنے خلفاء کے ذریعے، اپنے تلامیذہ کے ذریعے ہم تک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام پہنچایا، جو خالص توحید کا ہمیں جام پلایا، جو صحابہ و اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ کی، اس کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہے۔ وہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہمیں نبی پاک سے وابستگی کا ایسا درس دے گئے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات آئے تو پھر کسی اور طرف نہیں دیکھنا، بلکہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حضور کی تعظیم، حضور کی عزت اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ناموس کے حوالے سے ہمیں اپنا سب کچھ پس پش ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی امتی ہونے کا جذبہ سامنے لا کر دکھانا اور عملی اقدام کرنا، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں سکھایا، اور سکھایا اپنے اشعار کے ذریعے اور اپنی کتابوں میں، اپنی تحریرات کے ذریعے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے، ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، آپ درگاہ خدا میں ہیں وجی، ہاں شفاعت بالوجاہت کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور حضور کی تعظیم کے تعلق سے فرماتے ہیں، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، ظالموں محبوب کا حق تھا یہی، ظالموں محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجئے۔ نبی پاک کے جو احسانات ہیں اس کے بدلے تو ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غایت درجہ محبت کرنی تھی، مگر تم نے یہ کیا کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے ہی میں کمزور گفتگو کرنے لگے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بیٹھتے اٹھتے حضور پاک سے التجاؤ استعانت کیجئے، یا رسول اللہ دہائی آپ کی، گوش مالے اہل بدعت کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جو وابستگی ہے، وہ صرف اس ایک کلام سے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اس پر بھی گھنٹوں چاہیے، مگر اعلیٰ حضرت کے کلام، اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ میں عبارات، اعلیٰ حضرت نے جو 10 عقیدوں میں ہمیں رسول اللہ کی محبت اور توحید کے جام جو گھول کر پلائے ہیں، جو صحابہ و اہل بیت کی محبت کے جام پلائے ہیں، اس کو اگر ہم پڑھیں، سنیں، سمجھیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ یقیناً اس مختصر سے وقت میں ہم یہ سب کچھ بیان نہیں کر سکتے، مگر انشاءاللہ جو بیان ہوگا وہ کمال کا ہوگا، کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں مبلغین دعوت اسلامی مولانا راشد علی اتاری مدنی
مولانا عدنان چشتی اتاری مدنی، مولانا احمد رضا اتاری مدنی، اور ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائی ماشاءاللہ محمد زبیر اتاری اور عدنان شیخ اتاری بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں، قاری صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف فرمائے۔ تلاوت کی طرف بڑھیں گے، اور آج موضوع ہمارا ہے اعلیٰ حضرت کی عبارات اور اشعار سے تعظیم مصطفیٰ، عشق رسول اور عقائد حقہ کا جو بیان ہے، اس پر انشاءاللہ ہم کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ کی کالز بھی شامل کریں گے، کلام بھی ہوں گے، منقبت کے اشعار بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ عز و جل عشق رسول اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کے انشاءاللہ آج ہم ڈنکے بجائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ آئیے ابتداءً تلاوت کو شامل کرتے ہیں، نہایت توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کو سنیے، پھر انشاءاللہ سلسلے میں کلام بھی شامل کریں گے، وہ بھی کلام اعلیٰ حضرت۔ آئیے قرآن کی تلاوت سنتے ہیں۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ والضحیٰ کی تلاوت کی گئی، اور اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے سورہ والضحیٰ کا، اور سید اعلیٰ حضرت نے تجلی الیقین میں جو سورہ والضحیٰ کی تفسیر کی ہے، اگر وہ پڑھ لیں تو ایمان تازہ ہو جائے، اور جو اعلیٰ حضرت نے اس پر کلام کیا ہے وہ اگرچہ مختصر ہے مگر وہ کمال کا ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو اس پر بھی عرض کریں گے۔ آئیے کلام اعلیٰ حضرت شامل کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر دیتے ہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے۔ زبیر بھائی اگر یہ کلام شامل ہو جائے تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ
صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ پڑھیے صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں میں نثار تیرے 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 کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو بیان جس کا بیان نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ اور تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان وہ خدا جس کا مکان نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جا دو جگہ
تیرے نام کروں تیرے نام کروں تیرے نام کروں تیرے نام کروں تیرے نام پہ جا فدا بس ایک جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو جہاں نہیں صلو علیہ وآلہ پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کروں مدح اہل دول رضا پڑی اس بلا میں میری بلا کروں مدح اہل دول رضا پڑی اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا ہاں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دل پارائے نہیں صلو علیہ وآلہ پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام پڑھا گیا، اس کا جو مقطع ہے، اگر یہی بات کریں تو اعلیٰ حضرت کے عشق رسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو آپ کی وابستگی ہے اور جو آپ کا اعتماد ہے، سبحان اللہ، اور حضور کے سوا سب سے غنی بے پرواہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کروں مدح اہل دول رضا۔ راشد بھائی، مال کس کو پسند نہیں ہے؟ نان نفقہ کس کو پسند نہیں؟ روٹی کس کو پسند نہیں؟ عدنان بھائی، کروں مدح اہل دول رضا، پیسے ملے تو بندہ کچھ کام کرتا ہے نا۔ آج کل تو بلکہ یہ ہو گیا ہے کہ بغیر پیسوں کے کام کرنے والے بہت کم ہو گئے ہیں، للہ فی اللہ کرنے والے بھی اللہ کی رحمت سے، مگر اعلیٰ حضرت کی کیا کروں مدح اہل دول، دولت مندوں کی میں کیسے جو ہے وہ مدح سرائی کروں، ان کی تعریف کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا۔ یہ اچھا کام نہیں ہے، میری بلا سے دور ہو جائے، میں ان دنیا داروں کے چکر میں نہیں پڑوں گا، نہ ان دنیا داروں کے آگے پیچھے بھاگوں گا، نہ ان دنیا داروں کی تعریف کروں گا کہ مجھے پیسے دیں، میری کتابیں چھپوا دیں، نہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ کس کریم کا؟ کہ وہ ہیں کہ جو دریا بہا دیے ہیں اور در بے بہا دیے ہیں۔ رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کرو مدح دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا اپنے کریم کا میں گدا اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں۔ تو میں اپنی بات کو جی کریم کے جو ہے وہ گدا ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی عطا پر انہیں ایسا یقین ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں ایک عبارت عرض کرتا ہوں اسی پر، حضور علیہ السلام کی عطا پر، اور یہ اہل دنیا اور جو دولت مند لوگ ہیں ان سے کیوں کنارہ کش تھے؟ اس لیے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب جو قاسم نعمت ہیں اور ہر طرح کی نعمت کو تقسیم فرمانے والے ہیں، یہ اسی در کے خادم تھے، انہی پر ان کی نگاہ تھی، انہی پر جو
ہے بھروسہ تھا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فتاوی رضویہ شریف جلد اول میں فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے لیے نعمت الہیہ ہیں. ہر خیر، ہر نعمت، ہر مراد، ہر دولت دین میں، دنیا میں، آخرت میں روز ازل سے آج تک، اللہ، آج سے عبد الاباد تک جسے ملی یا ملنی ہے، جسے ملی یا ملنی ہے، حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے ملی اور ملنی ہے. جسے جو ملنا ہے انہی کے در سے ملنا ہے. فرماتے ہیں معطی حقیقی اللہ عز و جل ہے اور اس کی تمام نعمتوں کے بانٹنے والے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے. دوسرے سے کوئی نعمت، کوئی مراد کسی کو کبھی ملی نہ ملے. واہ واہ، جس کو جو ملے گا اسی در سے ملے گا. کیا بات ہے. کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دور بہا دیے، رب ہے موتی ہے قاسم، رزق کا ہے کھلا دیں گے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے غم ہے پلا دیں گے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دور بہا دیے ہیں، واللہ 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 دریا بہا دیے ہیں دور بہا دیے. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے خاک اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں تو پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دور بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں دور بہا دیے. کیا بات ہے، کیا بات. ناظرین اگر خالی اسی ٹاپک کو لیں اور اعلیٰ حضرت کے اشعار اور عبارت اگر لیں، عدنان بھائی، راشد بھائی، احمد رضا بھائی، پھر عدنان شیخ اور یہ ہم سب مل کے شاید یہ 2 گھنٹے پورے نہ ہوں ہمارے. اتنی عبارتیں اعلیٰ حضرت کے، اتنے اشعار ہیں، کیا کہنے. خالی اسی ٹاپک پر بات کریں تو اعلیٰ حضرت نے تو اتنا کمال کیا. بس ایک اعلیٰ حضرت کا شعر کہہ کر میں اس ٹاپک کو جو ہے ختم کر رہا ہوں، دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے. لینا ہمیں اعلیٰ حضرت کے اشعار ہیں، امام محمد رضا خان کی عبارات ہیں جن سے ہم نے سمجھنا ہے کہ امام محمد رضا خان ہمیں کیا سکھا کر گئے ہیں اور ہمیں اپنی نسلوں کو کیا سکھانا. وہ جو کہا نا کہ میں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نہ نہیں. کون سا کریم؟ وہ کریم جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا
ہمارا نبی، تو اس کریم کی بارگاہ سے جب اتنا مل رہا ہے تو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کے در کی گدائی کریں گے۔ اور یقین مانیں، جس نے نبی پاک سے وفاداری کی ہے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے وفاداری کی ہے، جس نے سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار کر دیا ہے، آقا کریم نے اسے کبھی گرنے نہیں دیا ہے، اسے ہمیشہ سنبھال کر رکھا ہے، اور دنیا والوں نے اس کے نظارے دیکھے اور قیامت میں اور بھی نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اب ہمیں کیا کوئی دبائے گا کہ ہر سہارا گلے لگائے گا۔ ہم نے خود کو گرا دیا ہے بابا صلی اللہ، ہم نے خود کو گرا دیا ہے بابا، گرنے والے جہاں سفر ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جیت لے ہم پہ چلتے ہیں، کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب چلتے ہیں۔ راشد بھائی آپ کی طرف آتا ہوں میں۔ راشد بھائی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار ہوں یا عبارات ہوں، پہلے آپ شعر لیں گے یا عبارت؟ جو آپ فرمائیں۔ میں کہتا ہوں پہلے عبارت لے لیں، اشعار تو ساتھ ساتھ چل ہی رہے ہیں، ہو سکتا ہے اسی عبارت میں اشعار یاد آ جائیں اور پھر ہم اشعار پہ بھی گفتگو کرتے رہیں، پھر انشاءاللہ احمد بھائی کی طرف بھی بڑھیں۔ جی سبحان اللہ۔ امام اہل سنت مجدد اعظم شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت و شان کے کیا کہنے ہیں کہ اہل سنن کو تم نے ہر جا کیا منظم، علم و ادب کے شہروں میں تم ہوئے معظم، برہاں فدا ہو تم پر اے علم کے مجسم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گنت علوم سے سرفراز فرمایا تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان اور آپ کا خصوصی فیضان یہ امام علیہ سنت کی شاعری میں، آپ کے قلم میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور امام علیہ سنت کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب سے ایسے ایسے علوم عطا ہوئے کہ جن کا آج تک علماء کرام شمار کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کما حقہ نہیں کر پا رہے۔ اور امام علیہ سنت بھی اپنی تحریرات میں اور مختلف مواقع پر اس بات کا اظہار کرتے رہتے کہ یہ خاص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عطیہ ہے جو امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت کو عطا ہوا۔ اب دیکھیں امام علیہ سنت کے فتاوی کا جو مجموعہ ہے جو کہ رضویات میں آفتاب کی طرح نمایاں ہے، اور امام علیہ سنت کی تمام تصانیف میں سب سے مشہور جو سمجھا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے فتاوی رضویہ۔ یہ تو اس کا اردو میں نام ہے، لیکن امام علیہ سنت نے جو اس مجموعے کا نام تجویز فرمایا وہ کیا ہے؟ اس نام ہی میں یہ راز پوشیدہ ہے کہ یہ سب کچھ جو تحقیقات اعلیٰ حضرت کرتے ہیں یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے۔ فتاوی رضویہ شریف کا جو اصل نام جو امام علیہ سنت نے تجویز فرمایا وہ ہے العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، کیا بات کہ یہ احمد رضا کے فتاوی میں جو کچھ ہے نا یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا ہی کا ایک حصہ ہے۔ تو العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ اس کی مخرجہ تقریباً 30 جلدیں ہیں۔ میں آخری جلد سے ایک عبارت پیش کرنا چاہوں گا۔ جب آخری جلد میں یہ عبارت ہے تو اس سے اندازہ لگایا جا جلد سے سکتا ہے۔ عدنان بھائی نے پیش کیا، آخری سے آپ پیش کر رہے ہیں، تو کیا ہم احمد رضا بھائی اور میں چلے جائیں، پروگرام ختم کر دیں؟ چلے بھائی، درمیان والا ہم کریں گے، ایسا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ آخری جلد سے ایک مختصر سی عبارت میں پیش کروں گا۔ تو اب جو ہمارے سامعین ہیں، آڈینس ہیں یا ناظرین ہیں یا جو بعد میں ہمیں دیکھیں گے، وہ اندازہ لگا لیں کہ امام علیہ سنت نے 30 جلدوں میں کتنے علم کے جوہر بیان فرمائے ہوں گے اور کس انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو اجاگر کیا ہوگا۔ محسن بھائی، ماضی قریب میں، ماضی بعید میں امام علیہ سنت کے دور میں بھی کئی علماء تھے، لیکن اتنا تذکرہ، اتنی شہرت، اتنی مقبولیت اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو حاصل کیوں ہوئی؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ امام علیہ سنت کے اشعار ہوں یا آپ کا کلام ہو یا آپ کا فتویٰ ہو، آپ کے قلم سے نکلنے والی جو بھی تحقیقات ہوتی ہیں ان کو پڑھنے والا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق سے معمور ہوتا ہے۔ یعنی عشق رسول کو بڑھانے کے بہت سارے طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ علماء کرام یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کسی
عاشق صادق کی تحریر کا مطالعہ کیا جائے. واہ واہ. اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت جن کو کہا ہی امام عشق و محبت جاتا ہے تو یقیناً اعلیٰ حضرت کے اشعار ہوں یا آپ کے فتاوی ہوں، آپ کی کتابیں ہوں، عشق رسول کو مزید بڑھانے کے لیے یہ ایک نسخہ کیمیا ہے کہ امام احمد رضا خان کی تحریرات کا مطالعہ کیا جائے. کیا بات. میں آپ کے سامنے ایک عبارت پیش کرتا ہوں، الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا. امام علیہ سنت نے ایک مختصر سے سوال کے جواب میں رسالہ تحریر کیا تھا. سوال یہ تھا کہ درود تاج میں جو نبی پاک علیہ السلام کے لیے یہ القابات ذکر کیے جاتے ہیں، دافع البلاء والوبا، کہ نبی پاک علیہ السلام وباؤں اور بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں، تو کیا آپ علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار، یہ اذن، یہ اتھارٹی دی ہے کہ آپ مشکل کشائی کریں؟ تو امام علیہ سنت نے پوری کتاب تحریر فرمائی جو تقریباً 300 احادیث پر مشتمل اختیارات مصطفیٰ کے موضوع پر اردو زبان میں انسائکلوپیڈیا ہے. یہ فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد میں موجود ہے. امام علیہ سنت نے کچھ احادیث ذکر کرنے کے بعد اس کا ایک خلاصہ پیش کیا، وہ خلاصہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. اور ان احادیث میں اسی طرح کے مضامین ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ محبوب علیہ السلام پر فضل ہے کہ مخلوق کو جو بھی عطا ہوتا ہے، جو بھی رحمتیں برکتیں ملتی ہیں یا مخلوق سے مشکلات دور ہوتی ہیں، تو یہ سب نبی کریم علیہ السلام کے صدقے اور طفیل ہے. حقیقتاً اس کائنات میں مؤثر حقیقی رب تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اسی کی تاثیر ہے، لیکن اللہ پاک اس اثر کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے پیاروں کو واسطہ اور وسیلہ بناتا ہے. تو سب کچھ ہو رب کی طرف سے رہا ہے، لیکن وہ مخلوق تک پہنچ رہا ہے پیارے مصطفیٰ کے واسطے سے. امام علیہ سنت اب اس طرح کی چند روایات کو ذکر کرنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی عطاؤں کا، آپ کی اتھارٹی اور آپ کے اختیارات اور آپ کا جو ایک عظیم منصب ہے، اور پوری مخلوق میں انبیاء کرام کی جماعت میں بھی جو آپ کا ایک تشخص ہے، جو آپ کا ایک امتیازی وصف اور آپ کی امتیازی حیثیت ہے، اس کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ جو نعمت ملی جو بلا ٹلی، واہ. کسی کو بھی جو نعمت ملی جو بلا ٹلی، سب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باعث حاصل و زائل ہوئی. یعنی نعمت کا حاصل ہونا اور بلا و مصیبت کا زائل ہونا سب نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں ہے. بارگاہ الہی کا لینا دینا سارا کارخانہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر ہے. یہاں تک ویسے بات مکمل ہو جاتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کے پہنچنے اور مصیبتوں کے ٹلنے کے لیے اپنے محبوب کو کائنات میں سب سے بڑا وسیلہ اور واسطہ بنایا ہے، اور اسی کو خلافت کبریٰ اور خلافت عظمیٰ کہا جاتا ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم پیارے مصطفیٰ ہیں. لیکن امام علیہ سنت مزید اب کچھ فرماتے اور مزید آگے بڑھتے ہوئے دو تاکیدات کو ذکر کرتے ہیں. یہاں تک بیان کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت کا جو عشق رسول ہے وہ اپنے جولانی پر ہوتا ہے اور قلم رضا کو بھی جولانی ہوتی ہے. امام علیہ سنت فرماتے ہیں ہاں یہ صرف میں تخیلات کی دنیا میں نہیں ہوں، یہ میں قرآن و حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، یہ میرا ایمان ہے. ہاں لا واللہ ثم باللہ، اللہ کی قسم پھر اللہ کی قسم، ایک دفعہ بلاؤ حصول عطا کیا، یعنی صرف عطاؤں کا ملنا اور بلاؤں کا دور ہونا، صرف یہ دو چیزیں ہی نہیں، بلکہ اعلیٰ فرماتے ہیں ایک دفعہ بلاؤ حصول عطا کیا، تمام جہان اور اس کا قیام یعنی اس کا قائم ہونا سب انہی کے دم قدم سے ہے. عالم جس طرح ابتدائی افرینش میں یعنی یہ جہان، یہ کائنات اپنے موجود ہونے میں، کریٹ ہونے میں ان کا محتاج تھا. اب اس پر حوالہ بھی دیتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان یہ ہے، رب فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ فرماتا. تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ عالم جس طرح ابتدائی آفرینش میں یعنی اپنی پیدائش اور اپنے وجود میں ان کا محتاج تھا کہ لولا کا لما خلقت الدنیا، یوں ہی بقا میں بھی ان کا محتاج ہے. آج اگر ان کا قدم درمیان سے نکال لیں ابھی فنائے مطلق ہو جائے. اور پھر خود امام علیہ سنت اپنے اسی شعر کو یہاں پر بطور ریفرنس ذکر کرتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. اچھا یہاں پر یہ کمال دیکھیں، امام علیہ سنت کا یہ پورا شعر صنعت ازل الشفتین کی خوبصورت مثال ہے. شعر مکمل ہو جائے گا لیکن ہونٹ نہیں ملیں گے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. کیا بات ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان
مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو وہ درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہاں کی جان ہے تو جہاں ہے جان ہے وہ جہاں کی جان ہے تو جہاں کیا بات ہے، کیا بات ہے. دیکھیں اب آپ جب ہم پڑھ رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہے. جب اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہوں گے تو ان کی کیفیت کیا ہوگی. سوال کا جواب دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کا انداز اور جوش اور محبت اور جو آپ کا انداز وہ اللہ اللہ، ہمیں جب یہ کیفیات نصیب ہو رہی ہے تو اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہے. چلیں اب احمد رضا بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. احمد رضا بھائی پھر عدنان چشتی بھائی کی طرف آئیں گے. آپ کیا کوئی شعر ہے یا کوئی عبارت؟ عبارت ہے. چلیں جی، آج تو پہلے عبارتیں چل رہی ہیں، جی جی. پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث پاک بیان فرمائی کہ جس میں رب العالمین جل جلالہ کا فرمان حدیث قدسی بیان فرمائی کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا مانگنا رب کو اچھا لگتا ہے. رب فرماتا ہے کہ اے جبرائیل انہیں ابھی جو مانگتے ہیں وہ نہ دینا، انہیں مانگنے دو، مجھے ان کا مانگنا اچھا لگتا ہے. اور کچھ وہ ہیں کہ جو مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبریل ان کو ان کی حاجت دے دو کہ مجھے ان کا مانگنا اچھا نہیں لگتا. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اس حدیث سے کہ یہ فائدہ بھی حاصل ہوا کہ جبریل امین حاجت روا ہیں اور اصل حاجت روا دافع البلا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ تو جبریل امین کے بھی حاجت روا ہیں. یوں آپ نے لکھا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ تو جبریل امین کے بھی حاجت روا ہیں. کیا کہنے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. اور جبریل امین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گار ہیں. عدنان چشتی بھائی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبارتیں ہم پڑھیں، تعظیم ہو، عشق ہو، عقائد ہو، تو اعلیٰ حضرت کی عبارات میں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. آپ کس چیز کو بیان کریں گے؟ جی میں عرض کرتا ہوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی یہ جو عبارات ہے نا، یہ قرآن مجید کی بے شمار آیات کا خلاصہ اور بہت ساری احادیث مبارکہ کا یہ یوں کہہ لیں آپ نے عطر بیان کر دیا ہے. اور جب وہ جو قلم رضا کی جولانیاں ہیں، جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی آپ کا جو مزاج پاک ہے، جب فتاوی رضویہ شریف کو ہم دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، جہاں کہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور رفعت کی بات آتی ہے تو اب چونکہ مسئلے کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم سے ہے، توقیر سے ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے ساتھ نسبت کے ساتھ ہے، اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی جو علم کے دریا بہاتے ہیں نا، اس وقت جو آپ کا انداز ہے، یعنی قطع نظر اس کے کہ اس مسئلے کا شرعی حکم کیا ہے، مستحب ہے، فرض کے درجے میں ہے، یا اس سے جو ہے وہ کوئی جدا حکم ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، اس کا جو شرعی حکم ہے. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی جس انداز میں اس کو بیان کرتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا کمال ہے. جیسے انگوٹھے چومنے والا مسئلہ ہے، اس کا جو شرعی حکم وہ بھی بیان فرمایا، اور اس کے بعد پھر جو دریا بہائے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے کمال کر دیا. اور یہی منیر العین جلد 5ویں کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جو الامن والعلا کا ذکر ہوا، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک جو ہے نا وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی دکھاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ بہت ساری آیات و احادیث سے صاف و صریح ثبوت دیا، مثلاً قرآن و حدیث ناطق ہیں، حضور علیہ السلام بلائیں ٹالنے والے ہیں، آپ کے صدقے میں اللہ کریم کرم فرماتا ہے، فضل فرماتا ہے. اب دیکھیے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کس تسلسل کے ساتھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی اور کتنے اختصار کے ساتھ بیان فرماتے ہیں اللہ اور رسول نے دولت مند کر دیا، اللہ اور رسول نگہبان ہیں، اللہ اور رسول بے والیوں کے والی ہیں، اللہ اور رسول مالوں کے مالک ہیں، اللہ اور رسول زمین کے مالک ہیں، اللہ اور رسول کی طرف توبہ، اللہ اور رسول کی دہائی، اللہ اور رسول دینے والے ہیں، اللہ اور رسول سے دینے کی توقع، اللہ اور رسول نے نعمت دی، اللہ و رسول. اچھا یہ سب کے ساتھ جو ہے نا وہ آخر نیچے جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے. تو میں وہ اختصار کے پیش بلکہ پڑھنا چاہیے اس کو. اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت دی، اللہ و رسول
جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت بخشی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حافظ و نگہبان ہیں. حضور کی طرف سب کے ہاتھ پھیلے ہیں. حضور کے آگے سب گڑ گڑا رہے ہیں. حضور ساری زمین کے مالک ہیں. حضور سب آدمیوں کے مالک ہیں. حضور تمام امتوں کے مالک ہیں. ساری دنیا کی مخلوق حضور کے قبضے میں ہے. مدد کی کنجیاں حضور کے ہاتھ میں ہیں. نفع کی کنجیاں حضور کے ہاتھ میں ہیں. جنت کی کنجیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. دوزخ کی کنجیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. آخرت میں عزت دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. قیامت میں کل اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصیبتوں کو دور فرمانے والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سختیوں کے ٹالنے والے. ابو بکر صدیق و عمر فاروق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم نے بیٹا دیا. حضرت جبریل امین علیہ السلام لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا اس کی طرف اشارہ ہے. فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رزق آسان کرتے ہیں. فرشتوں کی ذمہ داریاں اور حضور کے خادم ہیں. فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بلائیں دفع کرتے ہیں. کیا بات ہے. فرشتوں کو اللہ کریم نے جو ہے لوگوں کی آسانی کرنے کے لیے، بلاؤں کو دور کرنے کے لیے مقرر فرمایا. یہ جو آپ نے بیان فرمایا اعلیٰ حضرت نے آیات و احادیث کے تھے جو عطر بیان کیا ہے. قرآن و حدیث ناطق ہیں. پھر اس پر تفصیل تو اعلیٰ حضرت نے وہاں بیان فرمائی ہے. یہاں منیر العین میں صرف جلوہ کرایا ہے کہ وہ جو وہاں لکھا ہے نا وہ اس انداز میں مرکزی خیال یہ ہے. اس کا مرکزی بنا کے مانگو دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے. حضور دیں گے ضرور دیں گے. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو. حضور دیں گے ضرور دیں گے. واللہ حضور دیں گے ضرور دیں گے. اور جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ولی نے مانگا، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو. درود لب پر سجا کے مانگو. چوکھٹ پہ جا کے مانگو. چوکھٹ پہ مانگنے کا شعور دے. جو بھی مانگو حضور حضور ہے. اور مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں. تو ان کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو. واللہ تم ان کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو. حضور دیں گے ضرور دیں گے. دیں گے حضور دیں گے ضرور 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 دیں گے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اچھا اسی ٹاپک کو اگر ہم اعلیٰ حضرت کے اشعار میں سنتے ہیں تو پھر اس کو اگر اعلیٰ حضرت کے بہت سارے اشعار ہیں. میں ایک اعلیٰ حضرت کی جو کلام ہے جو حمد بھی ہے اور نعت بھی ہے، جس پر فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. یہاں توحید بھی ہے نبی پاک کی رسالت کی. اب وہ جو بات گفتگو کی ہمارے راشد بھائی نے اعلیٰ حضرت کی عبادت پڑھی، ہمارے احمد رضا بھائی نے اعلیٰ حضرت کی عبادت بیان کیا، عدنان چشتی بھائی نے بیان کی، ان سب کو اعلیٰ حضرت بیان فرما رہے ہیں تم ہی حاکم برایا، تم ہی قاسم عطایا، تم ہی دافع بلایا، تم ہی شافع خطایا، کوئی تم سا کون آیا.
تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، بڑھایا تم قاسم عطایا، تم میں بڑھایا تم قاسم عطایا، تم دام ہے بنایا تم شام ہے بچایا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، چڑی دیا ہر بنجر اللہ والے تار میرے، سایہ والے تار میرے، مرشد والے تار، اللہ 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 اچھا اب اعلیٰ حضرت قیامت کی طرف بھی لے جا رہے ہیں نا، میں وہ دو شعر پڑھ کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہ ملا ہے تم کو منصب جو گدا بنا چکے، اب اٹھو وقت بخشش آیا، اللہ کرو قسمت عطایا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں آپ نبی پاک کے گدا بن گئے اور حضور سے عرض کرے آقا ہیں اب آپ کے گدا، آپ کرم فرمائیں، بخشش کا وقت آ گیا، کرم فرما دیجئے۔ اور وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَارْغَب، کرو عرض سب کے مطلب کہ تم ہی کو تکتے ہیں سب، کرو ان پہ اپنا سایہ، بنو شافع خطایا۔ کتنی خوبصورت بات ہے یا رسول اللہ، جب منصب آپ کو ملا ہے اور یہ سب آپ ہی کو تک رہے ہیں تو آپ کرم کیجئے۔ دنیا میں دافع بلایا نہیں ہے حضور خالی، بلکہ قیامت کی بلاؤں کو بھی ٹالنے والے، مصیبتوں کو ٹالنے والے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ السلام ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں عقائد بھی بتا رہے ہیں، عشق بھی دے رہے ہیں اور ہمارا ایمان کو تازہ کر رہے ہیں۔ راشد بھائی آپ کی طرف آتا ہوں دوبارہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ادب رسول کے تعلق سے، تعظیم رسول، اب ہم اس ٹاپک کو تھوڑا لیں گے انشاءاللہ، چاہے وہ اشعار ہوں چاہے وہ عبارتیں ہوں، تو تینوں مبلغ اس میں شامل ہوں گے۔ ادب رسول اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بیان کرتے ہیں یا آپ کے الفاظ میں ہوتا ہے، چاہے وہ کنز الایمان شریف ہو، چاہے وہ فتاوی رضویہ شریف ہو، چاہے وہ ہدایق بخشش شریف ہو، کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو عشق رسول اور ادب رسول کا ایسا خاص حصہ عطا کیا گیا کہ ایک صدی گزرنے کے بعد بھی آج تک کسی شخصیت کے حوالے سے یہ دعویٰ علماء نہیں کرتے کہ یہ امام اہل سنت سے بڑے عاشق رسول ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بعض سوشل میڈیا پر ایسے افراد ہوتے ہیں جن کی اپنی کم علمی ہوتی ہے، سمجھ کا قصور یا سمجھ کی کجی ہوتی ہے، وہ اعلیٰ حضرت کے کچھ اشعار کو لے کے، اعلیٰ حضرت کے کچھ تراجم کو لے کے، اعلیٰ حضرت کی کچھ عبارات اور فتاویٰ کو لے کر مختلف قسم کی باتیں کرتے کہ یہاں ادب کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، یہاں ایسا ہو سکتا تھا، ویسا ہو سکتا تھا۔ تو جب ہم امام علیہ سنت کے تحریر کردہ تمام لٹریچر کو دیکھتے ہیں نا، تو پھر جو منصف مزاج ہوگا اعلیٰ حضرت کی تمام تر تحریرات کو پڑھنے کے بعد وہ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ امام علیہ سنت سے بڑھ کر ادب کرنے والا ہمیں دور حاضر میں کوئی نظر نہیں آتا۔ یعنی اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت تھے، اور اب چونکہ زمانہ اتنا آگے نکل چکا ہے، اور یہ ایک اصول ہے علماء بیان کرتے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ جیسے جیسے زمانہ قیامت سے قریب ہو رہا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے مقدس زمانے سے دور ہو رہا ہے زمانہ، تو دینی اعتبار سے کمی آتی جا رہی ہے۔ تو یقیناً ہم سے پہلے والے جو ہیں انہوں نے ہم سے اچھا دین سمجھا، وہ ہم سے بڑے عاشق رسول تھے۔ تو امام علیہ سنت عشق رسول میں اتھارٹی ہیں، استعارہ ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کے کلام کو بس پڑھتے چلے جائیں، سمجھ نہ بھی آئے تو آپ کو انشاءاللہ عشق رسول کی سوغات عطا ہوگی اور ادب رسول کا حصہ عطا ہوگا۔ میں محسن بھائی آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ کا جز اس کا ترجمہ پیش کرنا چاہوں گا، اور حیران کن یہ ترجمہ، سبحان اللہ۔ اور یہ صرف لفاظی یا صرف عشق کی گویا کہ ایک کیفیت میں آ کر امام علیہ سنت نے تعریر نہیں کیا، بلکہ اس کے پیچھے ریفرنسز موجود ہیں۔ میں تفاسیر ہے، جی ایک حوالہ بھی پیش کروں گا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت مدینہ کا ذکر فرمایا۔ اب ہجرت مدینہ نبی کریم علیہ السلام نے کیوں کی، اس کا پس منظر یہ ہے کہ مکے کے کفار نے آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام کو اتنی اذیتیں دی، اتنی تکلیفیں دی کہ ان کا یہ تکلیفیں دینا، ظلم و بربریت کا مظاہرہ کرنا، یہ سبب بنا کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو ہجرت کا حکم فرمائے۔
اب اصل صورتحال یہ ہے کہ ان کفار مکہ نے باقاعدہ معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے باہر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ایسے کام کیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رب نے آپ کو حکم دیا اور آپ نے ہجرت فرمائی۔ تو در حقیقت یہاں مکہ پاک سے نکلنے کا حکم، مکہ پاک سے نبی کریم علیہ السلام کو نکال کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ کرنے والا رب تبارک و تعالی ہے، لیکن سبب یہ بنے۔ اب قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ذکر فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا، جس کا لفظی ترجمہ اگر ہم کریں تو یہ بنتا ہے اذ اخرجہ، جب اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نکالا، الذین، ان لوگوں نے، کفروا، جو کہ کافر ہیں، کافروں نے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ پاک سے نکالا، یہ اس کا لفظی ترجمہ بن رہا ہے۔ لیکن جب ہم تفاسیر پڑھتے ہیں تو اس کا لفظی یہ ترجمہ نہیں بنے گا، بلکہ اس کا با محاورہ ادب والا ترجمہ کیا بنے گا؟ اب میں آپ کے سامنے کنز الایمان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ رب نے فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا، امام اہل سنت امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اخرج یخرج، اخراج کا مطلب نکلنا، نکالنا، لیکن اعلیٰ حضرت ترجمہ کیا کرو، پورا پس منظر کو دیکھتے ہوئے ایک تفسیری ترجمہ کر رہے ہیں اور الفاظ کا چناؤ دیکھیں۔ اذ اخرجہ الذین، یعنی قرآن مجید کے اردو میں درجنوں تراجم ہوئے، لیکن اردو کے جتنے تراجم ہیں سب ایک طرف، کنز الایمان سب پر فائق ہے۔ یہ ترجمہ، یہ ورڈنگ اور یہ ادب آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا، اسی لیے ہم رضا کرتے ہیں۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں عشق و محبت والا اور تفسیری ترجمہ کرتے ہیں، جس پر میں حوالہ پیش کرتا ہوں کہ جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو عشق کے انداز میں انہوں نے ترجمہ کر دیا، اس پر ایک حوالہ میں پیش کرتا ہوں۔ امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدارک التنزیل، جو کہ تفسیر نصفی کے نام سے بھی مشہور اور بڑی مستند کتاب مانی جاتی ہے، یہ درس نظامی کی نصاب میں شامل ہے، یہ اب نصاب میں بھی اس کو شامل کر دیا گیا ہے۔ تفسیر نصفی کہیں اس کو یا تفسیر مدارک التنزیل کہیں، تفسیر مدارک بھی کہا جاتا ہے۔ امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر اذ اخرجہ الذین کفروا، اس کی تفسیر میں لکھا کہ یہ جو اخراج، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ پاک سے نکالنے کی نسبت قرآن مجید میں کفار کی جانب کی گئی کہ اخرجہ الذین کفروا، یہ جو اخراج کی، نکالنے کی نسبت کفار کی طرف کی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کفار مکہ نے معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم کرتے کرتے اس بات کا ارادہ کیا کہ اب ہم ان کو ہجرت پر مجبور کریں، جب انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ پاک سے معاذ اللہ نکالنے کا ارادہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ پاک سے نکل جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو گویا کہ فَكَأَنَّهُمْ أَخْرَجُوهُ، تو گویا کہ حقیقتاً تو انہوں نے نہیں نکالا، گویا کہ انہوں نے نکالا، یعنی کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت کا سبب بنے۔ تو اب امام نصفی کی اس تفسیر کو دیکھیں اور امام اہل سنت کے اس ترجمے کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں یہ ترجمہ، لفظی ترجمہ بھی بن رہا ہے، کیونکہ جو الفاظ کا تقاضا تھا وہ بھی پورا ہو رہا ہے، ادب رسالت کو بھی ملحوظ رکھا جا رہا ہے، اور تیسرے نمبر پر جو اس آیت کا مفہوم اور تفسیر تھی، اصل تشریح تھی، اس کی بھی عکاسی ہو رہی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا۔ بلکہ اس میں تو اس واقعے کی طرف پورا اشارہ اعلیٰ حضرت نے کر دیا ہے، اور کیسے کمال کے انداز میں وہ ترجمہ کیا ہے، وہ ایک شعر ہے نا، اہل ایمان کیوں تو پریشان ہے، رہبری کے لیے کنز الایمان ہے، ہر قدم پہ یہ تیرا نگہبان ہے، یا خدا یہ امانت سلامت رہے۔ تو کنز الایمان اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہدایت کے بخشش، یہ ادب رسول۔ اچھا دیکھیں، آپ بات کو سمجھیے گا، میں احمد رضا بھائی کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ راشد بھائی نے جب ایک آیت بیان کی ہے، کنز الایمان میں جو اس طرح کی آیات کے تراجیم ہے اور تقابل ہے، اس پر علماء نے پوری کتابیں لکھی ہیں، اگر ہم پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو مقام نبی، مقام صحابہ کا تحفظ کرتے ہوئے جو ترجمہ کیا ہے اور لوگوں کے ایمان کو بچایا ہے، وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی انفرادیت ہے۔ ادب رسول ہو، تعظیم رسول ہو، مقام الوہیت، تو سب کچھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس ترجمے میں اس کا ہمیں جو ہے آشکار ہوتا ہے۔ تو کنز الایمان پڑھیں، بالکل پڑھیں، اس کی برکتیں حاصل کریں اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر بڑھائیں۔ اہل واہ ایمان تو کیوں پریشان ہے، رہبری کو تیری کنز الایمان ہے، ہر
قدم پر یہ تیرا نگہبان ہے یا خدا یہ امانت سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا پیش کر دوں گا لایا احمد رضا پیش کر دوں گا لایا احمد رضا یا خدا یہ امانت سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ تھوڑا انتظار اور کر لیں۔ اب یہ جو نا مسلک اعلیٰ حضرت سلامت، مسلک اعلیٰ حضرت عشق رسول، مسلک اعلیٰ حضرت ادب رسول، مسلک اعلیٰ حضرت تعظیم رسول، مسلک اعلیٰ حضرت مقام توحید کو سمجھنا، مسلک اعلیٰ حضرت صحابہ و اہل بیت کی ناموس کا دفاع، مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ تو ہم کیوں نہ کہیں عشق و محبت، عشق و محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، پھر ساتھ میں خالی عشق و محبت نہیں، علم و حکمت، علم و حکمت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ اب عدنان بھائی بھی تیار ہیں اور احمد بھائی بھی تیار ہیں، کیا کرنا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک کتنی اہمیت ہے، یہ کس قدر اہم ہے، ارشاد فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف جلد 2، فرماتے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ایمان میں تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم عین ایمان، ایمان کی جان ہے، واہ واہ، اور علل اطلاق مطلوب شرع۔ تو جو کچھ بھی، جس طرح بھی، جس وقت بھی، جس جگہ بھی تعظیم اقدس کے لیے بجا لائے، خواہ وہ بعین ہی منقول ہو یا نہ ہو، سب جائز و مندوب و مستحب و مرغوب و مطلوب و پسندیدہ و خوب ہے۔ کیا بات، فرماتے ہیں جب تک اس خاص سے نہیں نہ آئی ہو، جو کام کرنے لگے ہیں تعظیم رسول کے لیے، جب تک خاص اس سے نہیں نہ آئی ہو، جب تک اس خاص میں کوئی حرج شرعی نہ ہو، وہ سب اس اطلاق ارشاد الہی وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، صرف خالی جو ہے نا وہ عشق اور اس کی بات نہیں کرتے، بلکہ ساتھ ان کا عشق اور محبت وہ ہے جو قرآن اور حدیث مبارکہ کے ساتھ مبرہن ہے، اس کے پاس آپ کے پاس دلائل قرآن و حدیث سے موجود ہیں۔ فرماتے ہیں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ میں داخل اور امثال حکم الہی کا فضل جلیل اسے شامل ہے۔ اس لیے ائمہ دین تصریح فرماتے ہیں کہ جو کچھ جس قدر ادب و تعظیم حبیب رب العالمین جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ مداخلت رکھے، اسی قدر زیادہ خوب ہے۔ پھر امام ابن حجر مکی جوہر منظم میں فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں انواع تعظیم کی ہر وہ بات جائز و درست ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت و وحدانیت میں شرکت لازم نہ آئے، یہ بات اس کے نزدیک مستحسن و بہتر ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے نور بصیرت عطا
فرمایا ہے. اللہ یہ نور بصیرت جس بندے کا سلامت ہے نا وہ اس بات کا قائل ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ بندوں کا نور بصیرت سلامت رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کو سب سے بڑھ کر اہم جانا. اور وہ اعلیٰ حضرت نے پھر اس کو ایک شعر میں بیان کیا، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. تو وہ جو اعلیٰ حضرت نے عبارت میں بیان کیا اس کو سمجھ لیں کہ جہاں تک اللہ نے نہیں روکا وہاں تک تعظیم کے لیے جا سکتے ہیں. بس خلاصہ یہ ہے. تو جہاں منع آ گیا وہاں رک جائیں گے. اور الحمدللہ ہم اہل سنت اہل اسلام اللہ کی رحمت سے اسی طرح تعظیم کرتے ہیں. اور ہمارے آئمہ نے بلکہ خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو اس درجے کی تعظیم جو شرک کی طرف جائے یا معاذ اللہ شریعت کی ممنوع ہونے کی طرف جائے کسی بات کو، تو اعلیٰ حضرت نے اس کو بیان کیا ہے کہ نہیں یہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بیان کیا ہے وہ ادب بھی ہے، وہ تعظیم بھی، وہ عشق بھی ہے، اور وہی شریعت کا نچوڑ ہے جو ہمیں اللہ کے رحمت سے فتح و رضیہ کی صورت میں ملا ہے اور جو آج ہم سن رہے ہیں. احمد رضا بھائی کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کا ادب رسول اور عبارات؟ یا اسی آیت طیبہ کے تحت لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ کے تحت فرمایا. تو معلوم ہوا کہ سب سے مقدم ایمان ہے کہ بے ایمان تعظیم رسول بھی مقبول نہیں. پھر اس کے بعد تعظیم رسول ہے کہ تعظیم رسول کے بغیر اعمال بھی مقبول نہیں. پھر اس کے بعد فرمایا یوں تو تمام جہان عبداللہ ہے، اللہ پاک کا بندہ ہے، لیکن سچا عبداللہ وہ ہے جو عبد مصطفیٰ ہے. اور پھر فرمایا ورنہ وہ عبد شیطان ہے. اگر عبد مصطفیٰ نہیں ہے اور عبداللہ ہونے کا وہ دعویٰ کرتا ہے تو پھر وہ عبد شیطان ہے، وہ شیطان کا بندہ ہے. دراصل عبداللہ بھی وہ ہے جو عبد مصطفیٰ ہے، جو ان کے قدموں میں بیٹھا ہے. یا میں نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں. خوف رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بیان کرتا ہوں پھر کال کی طرف چلتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں ذکر روکے فضل کاٹے عیب کا جویا رہے. ذکر روکے نبی پاک کا ذکر ہو تو بولے نہیں اتنا زیادہ تو نہیں ہونا چاہیے ہے. فضل کاٹے نبی پاک کے فضائل کی بات ہو تو بیچ میں روڑے اٹکائے. عیب کا جویا رہے، کہیں کوئی ایسی بات ہو تو وہ اپنے طور پہ اس کو بڑا چڑھا کے بیان کرے، حالانکہ وہ اللہ و رسول کا معاملہ ہے. اللہ اپنے محبوب سے جس طرح چاہے کلام فرمائے. تو اعلیٰ فرماتے ہیں یہ سارے کام کرے، اتنے برے برے کام کرے، اس کے بعد کہے پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی. رسول اللہ کی امت وہی ہے جو فرمایا انہوں نے کہ جو عبد مصطفیٰ ہے وہ عبداللہ ہے، اور عبد مصطفیٰ وہی ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی وہ شان و عظمت مانے جو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. اور مسلمان اسی کو بیان کر رہے ہیں، اپنی طرف سے کچھ بھی بیان نہیں کرتے ہیں. پہلے جو آپ نے شعر کا مصرع دوسرا وہ بھی اس کو پڑھ دیں. کرے مصطفیٰ کی احانتیں کھلے بندوں اس پہ یہ جرأتیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں. یعنی نبی کریم علیہ السلام کی کھلے عام معاذ اللہ احانت اور بے ادبی کرتے ہو، اور اس کے بعد پھر کہتے ہو کہ میں بھی تو محمدی ہوں، میں بھی تو حضور کا امتی ہوں. حقیقت تم نہیں ہو، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی ادنا بے ادبی بندے کو اسلام کی سرحدوں سے پار کر دیتی ہے. تو یہ محال ہے، یہ ناممکن ہے کہ کوئی گستاخ رسول ہو اور پھر وہ مسلمان بھی ہو، محمدی بھی ہو. اللہ اللہ. اب یہاں پہ ان سارا کا خلاصہ اگر ہم کریں تو وہ ایک شعر ہے، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. انہیں جانا
جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، انہیں جانا انہیں مانا رضا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے وہ سلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے وہ سلمان۔ میں اس شعر کی بھی وضاحت لوں گا انشاءاللہ، عدنان چشتی بھائی اس شعر کی وضاحت کریں گے۔ اعلیٰ حضرت نے اس میں بھی تو بہت کچھ سکھایا ہے نا ہمیں، تو اس کو بھی لیں گے، پہلے کال لیتے ہیں۔ چلیں جی، کال دیجیے گا۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار میں تو عشق رسول کے جام ہیں، کیا آپ کے فتووں میں بھی عشق مصطفیٰ کے رنگ ہوتے ہیں یا وہ خالص علمی جواب ہوتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ اس کا جواب راشد بھائی ارشاد فرمائیں گے۔ اگلا سوال بھی دے دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں حدیں پار کر دی ہیں، کیا یہ درست ہے؟ تیسری کال دے دیں۔ ذرا یہ بتائیں عدنان چشتی صاحب، ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم عقیدے کے معاملے میں اعلیٰ حضرت کی تشریح اور وضاحت کے پابند ہیں؟ چلیں جی بھائی، یہ عدنان بھائی آپ نے بیان کرنا۔ پہلے حضرت آپ سے سوال ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی خالص علمی ہیں، اس میں بھی کوئی عشق رسول ہے؟ ویسے عبارات تو ہم نے بیان کی ہیں، مگر کچھ آپ اپنے الفاظ میں۔ میں شروع میں ہی ذکر کر چکا ہوں کہ امام اہل سنت کے صرف اشعار نہیں بلکہ آپ کا تحریر کردہ ترجمہ کنز الایمان ہو، آپ کے تحریر کردہ فتاوی جات ہوں، آپ کے ملفوظات ہوں، یا آپ کی عربی کتب ہوں، بالخصوص جد الممتار، حالانکہ یہ فتاوی شامی پر ایک خالصتاً علمی کام ہے اور فقہ کی کتاب ہے، لیکن اس میں بھی جا بجا جہاں فقی مسائل میں بھی عظمت مصطفیٰ کا معاملہ آتا ہے نا، تو وہاں پر امام علیہ سنت اپنے علم کے دریا بہاتے ہیں۔ تو الغرض خلاصہ یہ ہے کہ فتاوی رضویہ کی پہلی جلد سے لے کے آخری جلد تک اور کنز الایمان کی پہلی سطر سے لے کے آخری سطر تک، جد الممتار کی ابتدا سے لے کے انتہا تک، اور امام علیہ سنت کے تمام آپ کے خطوط ہوں، آپ کے مکتوبات ہوں، یا آپ کے ملفوظات ہوں، یا آپ کی تعلیمات کے ذریعے اور آپ کی تربیت کے ذریعے آپ کے خلفاء کی تحریرات ہوں، ہمیں ہر جگہ عشق رسول نظر آتا ہے۔ آپ کی تحریرات اور فتاوی اگر عشق رسول سے خالی ہوتے معاذ اللہ، تو پھر آپ کو امام عشق و محبت نہ کہا جاتا۔ جتنا عشق رسول اور جتنا ادب رسول آپ کو اعلیٰ حضرت کے لٹریچر میں نظر آئے گا، شاید ہی کسی اور کے لٹریچر میں نظر آئے۔ میں اعلیٰ حضرت کے دور اور آپ کے دور کے بعد آج تک کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جب بھی کسی بزرگ کی، کسی امام کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے تو معاذ اللہ اس کو اس سے پہلے والے بزرگوں پر ترجیح دینا مقصود نہیں ہوتا۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام امام اعظم ہے، حضور علیہ السلام تو ساری کائنات کے امام ہیں، تو یہاں پر ابو حنیفہ کو امام اعظم کہنا آپ کے دور کے علماء کے اعتبار سے ہے۔ صدیق اکبر کہا جا رہا ہے حضرت ابو بکر کو، تو آپ کے منصب کے اور آپ کے اسٹیٹس کے بعد والے افراد کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے۔ تو ہم ان کو امام احمد رضا خان کو اعلیٰ حضرت کہیں، امام عشق و محبت کہیں، مجدد اعظم کہیں، امام عشق و محبت کہیں، تو مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کے زمانے سے لے کے آج تک آپ اس فیلڈ میں، اس فن میں امام ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت بے مثال، اعلیٰ حضرت لاجواب، اعلیٰ حضرت بے مثال، تو نے باطل کو مٹایا ہے امام محمد رضا، امام محمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا، دین کا ڈنکا بجایا ہے امام محمد رضا، اعلیٰ حضرت لاجواب، اعلیٰ حضرت باکمال۔ اچھا، یہاں جب عشق کی بات کی نا، تو اب میں آپ کا مطلع اور ایک مقطع پڑھ دیتا ہوں۔ حالانکہ آپ فرماتے ہیں عشق و ادب کا ماہ فروزہ میرا رضا،
علم و ہنر کا مہر درخشاں میرا رضا، اور مقطع میں نام رضا ہے عشق کا عنوان اس لیے، نام رضا ہے عشق کا عنوان اس لیے، کہتا ہے بات بات پہ برہاں میرا رضا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب بات آئے تو عشق رسول کی بات یہ لازم و ملزوم ہے، چاہے وہ عبارات ہو، چاہے وہ آپ کی تحریرات ہو، چاہے وہ آپ کی ہدایت کے بخشش ہو۔ اللہ اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ اب جب عشق کی بات ہوتی ہے تو وہ جو سوال انہوں نے دوسرے کالر نے کیا مرزا بھائی، کیا اعلیٰ حضرت نے عظمت میں تعظیم میں حدیں پار کر دی؟ جب بعض اوقات اس طرح کے سوشل میڈیا کے بلا وجہ کے ایسے یوں کہیے کہ اسکالرز ہیں جو باتیں کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات یا اشعار پر بلا وجہ کے اعتراضات، تو اب حد کے بارے میں تو ابھی آپ نے بیان کر ہی دیا، خود اعلیٰ حضرت نے تشریف فرما دی کہ کس حد تک تعظیم کرنا، مزید بھی کریں گے، کیا کہتے ہیں مرزا بھائی؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، چونکہ یہ دور ایسا تھا کہ جس میں کچھ مسلمان کہلانے والوں نے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہنے شروع کر، یہ ایک پروپوگنڈا تھا، یہ غیر مسلموں کی طرف سے سازش تھی کہ روح محمدین کے بدن سے نکال دو، یہ فاقہ کش موت سے گھبراتے نہیں کبھی، یعنی ان کے لیے چیلنج یہ تھا کہ جب حضور کی بات آتی یہ سب ایک ہو جاتے ہیں، بالکل، تو ان کے دلوں سے کسی طرح اس تعظیم کو ختم کیا جائے، جس وقت کئی سارے لوگ اپنے فتاویٰ میں، اپنی باتوں میں، اپنے ملفوظات میں اور اس وقت کے لٹریچر میں، کتابوں، اخباروں وغیرہ میں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، تو سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر طرح سے جس طرح ممکن تھا آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کو بڑھ چڑھ کر بیان کیا، اور حد کے اندر کہ حضور کی تعظیم ہے جس میں کوئی حد عبور کرنا نہیں ہے، اس میں کوئی حد سے بڑھنا نہیں ہے، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی شان مطلق کے دنیا کے اندر مظہر عتم ہے، واہ واہ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ذات ہے کہ رب تعالیٰ جل جلالہ کی تجلیات کا ظہور جن سے ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خدا یا خدا کے معاملے میں جو چیزیں ہیں، جو خدا کی صفات ہیں، ان کے علاوہ جو کچھ کہا جائے، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے، جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے عقیدے کی وضاحت بھی یہاں فرمائی کہ سب کچھ کہا، سرور کہا، مالک کہا، مولا کہا، گل زیبا کہا، سب کچھ کہا، آخر میں بتایا کہ خالق کا بندہ، اللہ، آخر یہ ہے، اور مخلوق میں آپ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم ہے کہ آپ کو جو کچھ کہا جا سکتا ہے کہے، جو ان کی تعظیم میں، جو ان کے لیے ان کے شان کے لائق ہے، بس یہ کہ وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ خدا نہیں، مگر وہ خدا سے جدا نہیں، وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات سکھاتی ہے یہی سیرت امام احمد رضا کی، سکھاتی ہے یہی سیرت امام احمد رضا کی، ہے کیسی شان اور شوقت امام احمد رضا کی، ہوئی ہر جا پہ ہے شہرت امام احمد رضا کی، امام خاص عبد مصطفیٰ ٹھہرے، امام خاص عبد مصطفیٰ ٹھہرے، نبی سے ہے بڑی قربت امام احمد رضا کی، نبی سے ہے بڑی قربت امام احمد رضا کی، ملا ہے جب سے
ملا ہے جب سے دام حضرت اتار کا برہان ہوئی حاصل تجھے برکت امام احمد رضا کی ہوئی حاصل تجھے برکت امام احمد رضا کی ہے کیسی شان اور شوکت امام احمد رضا سبحان اللہ. یہ تعظیم کی بات ہو رہی تھی, آپ بھی انشاءاللہ وہ اس پہ میں اعلیٰ حضرت کا 2 شعر پڑھ دوں, پھر آپ کی طرف بڑھتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے نقش پا پہ غیرت کیجئے, آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے, ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے, ناتوانو کچھ تو ہمت کیجئے, اپنا سب کچھ حضور پہ قربان کر دیجئے. یہ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پیغام. وہ سوال بھی حضرت آپ سے ہوا تھا, اس کا بھی جواب دینا, اور جو آپ اپنا جو حد کی بات ہے نا جی, کہ اعلیٰ حضرت نے کوئی معاذ اللہ جو ہے وہ حدوں کو توڑ دیا ہے اور پار کر دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کی تعریف, توصیف, اوصاف, کمالات کے اعتبار سے حد ہے کیا؟ سب سے پہلے ہم اور آپ کو ہوتے حد بیان حد وہ جو ہے, جو حد اللہ تبارک تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے, وہاں تک ہماری رسائی بھی ہے یا نہیں؟ وہاں تک انسانوں کی رسائی نہیں ہے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جو پیارا شعر ہے, تیرے تو وصف عیب پناہی سے ہیں بری, حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور اعلیٰ حضرت یہ جو شعر ہے نا, اس پر میں اللہ کے فضل و کرم سے درجنوں محدثین کرام کی عبارات پیش کر سکتا ہوں, انہوں نے اسی بات کو بیان کیا. شارح بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, اور اسی طرح حضرت امام عبداللہ یافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, دونوں فرماتے ہیں کہ اگر ساری مخلوق جمع ہو جائے اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کمالات کو جمع کرنا شروع کر دے, ساری مخلوق جمع ہو کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کمالات کو جمع کرنا شروع کر دے, فرماتے ہیں وہ سب مل کر جو جمع کریں گے, سب مل کر جو جمع کریں گے, وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف و کمالات کے سمندر میں سے ایک قطرہ جمع کروائیں گے. اب بتائیے حد کہاں ہے؟ کیا بات ہے. اوصاف تو سب نے پائے ہیں, اوصاف تو سب نے پائے ہیں, پر حسن تم سا کوئی نہیں, پر حسن تم سا کوئی نہیں. یا سے جناب تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں, واللہ کوئی نہیں. یا سے جناب تک سرکار کے جیسا, سرکار کے جیسا, سرکار کے جیسا, سرکار کے جیسا, سرکار کے جیسا کوئی نہیں, واللہ کوئی نہیں. یہ ختم رسول مکی مدنی ہے, ختم رسول کوئی نہیں. اس پر بھی مجھے اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ گیا, وہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا. حضور جیسا یہی بولے سدرا والا چمنے جہاں کے تھالے, چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں چھان ڈالے, سبھی میں
حق نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اور وہ قواری مریم وہ قواری پاک مریم وہ نفخ فیہ قدم صلی اللہ فیہ قدم عجب نشان اعظم اگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یہ جو نبی پاک علیہ السلام کا یکتا منفرد ہونا کہ اس پر جو ہے وہ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا شعر نقل فرماتے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ. کون سی آپ حد مقرر کریں گے نبی پاک علیہ السلام کے لیے اس انداز میں؟ جو حد ہے دیکھیں وہ مقرر ہے، لیکن یہ جو خام خواہ کا بعض لوگوں کو بخار ہوتا ہے نا، اس کا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ رد فرما رہے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. فرماتے ہیں حضور اپنے محاسن و خوبی میں شریک سے پاک ہے، منزہ ہیں، اور فرماتے ہیں حضور میں جو جوہر حسن ہے وہ غیر منقسم ہے. نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و رفعت یہ ہے، ان کا تو ایک وصف ایک کمال وہ ہے ساری مخلوق اس کی برابری نہیں کر سکتی. خود اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نقل فرماتے ہیں حضرت وہب بن مربی رحمۃ اللہ تعالی سے، فرماتے ہیں میں نے 71 آسمانی کتابوں میں پڑھا اللہ تبارک و تعالی نے جب سے دنیا کو بنایا ہے اس وقت سے لے کر اور قیامت تک جتنے لوگوں کو اللہ کریم عقل عطا فرمائے گا سب کی عقل کو جمع کر لیا جائے، ارشاد فرمایا یہ سارے لوگوں کی عقل ایک طرف، نبی پاک علیہ السلام کی عقل مبارک کے مقابلے میں اس کے مد مقابل ساری مخلوق کی عقل جو ہے فرماتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے دنیا کے ریگستان کے سامنے ریت کا ایک ذرہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ حضور کا ایک وصف ہے، عقل مبارک ہے. یہی بولے سبھی میں چھال ڈالے تیرے پائے کالا پایا تجھے یک بنایا تجھے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا. تو عدنان بھائی سنبھالے نہیں سنبھل رہے. عدنان بھائی جو شعر بار بار پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے جو روایت ہے وہ میں پڑھنا چاہوں گا، وہ الفاظ بھی بڑے کرارے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ یہ آپ شعر پڑھیے گا. شفا شریف میں قاضی اعاز مالکی شرط طرز دوسری لائیں گے اب آپ 2 مرتبہ ایک ہی طرز پڑھ دیا آپ نے، اب تیسری شرط طرز پھر آخر میں صلاۃ و سلام بھی لینا ہے ہمیں. جی قاضی اعاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں اس روایت کو ذکر کیا، دیگر اور محدثین مورخین نے بھی اپنی کتابوں میں اس کو ذکر کیا ہے، اور اس کی سند پر جو تحقیق ہے الحمدللہ قبلہ مفتی حسان صاحب نے اس کے حوالے سے پوری تحقیق بھی کی ہے، اس کی سند پر جو کلام ہوتا ہے. تو بہرحال بڑی خوبصورت یہ روایت ہے. جبریل امین ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض و مغاربها قلب یقلب تقلیب. آپ دیکھیں یہ الفاظ جو کہہ رہا ہوں نا اس میں ہی کتنی جو ہے نا وہ ایک وائبریشن سی ہے، ایک تھرتھراہٹ ہے. آپ کے ہاتھ کا اشارہ بتا رہا ہے قلب یقلب تقلیب. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھا کر الٹ پلٹ کرنا، یعنی بالکل چاروں سمتوں سے کسی چیز کو دیکھ لینا، جیسے ہوتا ہے نا کسی چیز کو ٹٹولتے ہیں اس طرح، بالکل اس طرح. تو قلبت مشارق الارض، ہاں یعنی
کوئی کسر نہیں چھوڑی دیکھنے میں. قلبت مشارق الارض و مغاربہا، یا رسول اللہ میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو چھان ڈالا. ترجمہ یہی بن رہا ہے جو امام اہل سنت نے منظوم کیا ہے. اچھا کوئی کہنے والا کہے کہ زمین کی تو 4 سمتیں، یہ مشرق مغرب کا ذکر ہے، تو علامہ لیکاری شرح الشفاء میں اس کی تشریح کرتے ہیں کہ بعض اوقات 2 سمتیں کہہ کر 4 سمتیں مراد ہوتی ہیں. جیسے ہم پورے پاکستان کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں خیبر سے کراچی تک، مراد پورا پاکستان ہوتا ہے. تو یہ مشرقین یا مشرق مغرب سے مراد 4 جہتیں ہیں. تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض و مغاربہا، تو قلبت کا ترجمہ یہی بنے گا کہ چھان ڈالا. قلبت مشارق الارض و مغاربہا، یا رسول اللہ میں نے زمین کے مشرق و مغرب چھان ڈالے، کوئی کسر نہ چھوڑی میں نے دیکھنے میں. لیکن یا رسول اللہ نتیجہ اور خلاصہ اور میری تحقیق کا خلاصہ یہ ہے، اس کو میں سمرائز یوں کرتا ہوں کہ فلم ارى رجلا افضل من محمد، میں نے کائنات میں محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی افضل شخص نہ دیکھا. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سب میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کالا پایا، تجھے یقین یقین بنایا، تجھے یقین یقین بنایا. اللہ 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 ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. میرے پاس تھا بھی تو اب کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا. اللہ 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 مگر یہ جو شعر پڑھا اس کا پورا جو ہے میں منظوم بغیر طرز کے کر دیتا ہوں تاکہ اعلیٰ حضرت کی بات پوری ہو جائے. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بامشکل، کیسے بامشکل؟ در روزہ کے مقابل ہمیں نظر تو آیا، ایک تو لیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، کیونکہ رضا کا دل تو در مصطفیٰ پر حاضر ہے. جبھی تو جب قلم اٹھتا ہے تو عشق رسول کے چشمے بہاتا ہے. سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، یہ مسلک اعلیٰ حضرت جو ہم بیان کر رہے ہیں، یہی ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ وابستہ رہنا چاہیے. ہمارے پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو گیا، ہمیں آخر میں صلاۃ السلام بھی لینا ہے، ورنہ دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ میں مزید کچھ گفتگو بھی کروں. بس آخر میں خلاصہ کر کے میں صلاۃ السلام کی طرف بڑھوں گا. انشاءاللہ زبیر بھائی اعلیٰ حضرت کا جو سلام ہے مصطفیٰ جان رحمت کے اشعار پڑھیں گے. دعوت اسلامی نے ہمیں جو ایک پلیٹ فارم دیا ہے اور ہمیں امیر اہل سنت نے جو فرمایا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیچھے پیچھے ہمیں چلنا ہے، اس کی وجہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پیچھے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت اپنے پیچھے چلنے والے کو کبھی بھی در مصطفیٰ سے الگ نہیں ہونے دیتے، ہمیشہ نبی کریم علیہ السلام کے قدموں سے وابستہ رکھتے ہیں. تو جو قدمین مصطفیٰ میں ہمیشہ رہنا چاہتا ہے وہ سید اعلیٰ حضرت کے دامن کو پکڑ لے. اور دعوت اسلامی نے الحمدللہ ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا ہے، فیضان رضا کو عام کیا ہے، اور اب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت اور کردار کو اپنانا ہے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. آئیے کھڑے ہو کر صلاۃ السلام کے چند اشعار پڑھتے ہیں، اس کے بعد اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ لا
کو سلام شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نور کے چشم لہرائے دریا بہیں انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام جن کی منبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم اماموں کو قابلوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم